أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رات ہم نے 8ویں تراویح پڑھی اور اس میں 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس نسبت سے 8ویں پارے کی کچھ آیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 116 ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ اگر آپ نے اکثر لوگوں کا کہا مانا، لوگوں کی اکثریت کا کہا مانا، تو اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ اندازوں پر ہی چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک منہج اور ایک نظریہ سمجھایا ہے کہ اکثر لوگ معیار حق نہیں ہے، لوگوں کی اکثریت یہ معیار حق نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں وہی صحیح ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں بس وہی صحیح ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ زیادہ لوگوں کی، اکثر لوگوں کی اگر اطاعت کی، ان کے پیچھے چلے تو گمراہ کر دیں گے، راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ بات کرنے والا بھلے ایک ہو، دیکھا یہ جائے کہ قرآن سے دلیل کون دیتا ہے اور حدیث سے دلیل کون دیتا ہے۔ بھلے اکیلا آدمی ہو، اگر وہ قرآن سے دلیل دے رہا ہے، آیت پڑھ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے، سمجھو وہی حق پر ہے۔ اس کے مقابلے میں 1000 آدمی ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر قصے اور کہانیوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ حق پر نہیں ہے، حق پر یہ اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی منہج دے رہا ہے، جبکہ قرآن میں متعدد مقامات پر ایسی اکثریت کو جاہل، فاسق، ظالم اور مشرک قرار دیا گیا ہے۔ اکثرهم جاہلون یا اکثرهم فاسقون وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ یہ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت ایمان کے باوجود مشرک ہے، لوگوں میں سے زیادہ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ یہ سورہ یوسف میں موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے برعکس اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ اللہ کے شکر گزار بندے کم ہیں۔ قلیل ما یؤمنون، ایمان والے کم ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ یعنی کم کی تعریف کی جا رہی ہے، جو تعداد میں کم ہیں اللہ قرآن میں ان کی تعریف کر رہا ہے، اور جو اکثریت میں ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اکثریت مشرکوں کی ہے، اکثریت ظالموں کی ہے، اکثریت جاہلوں کی ہے، اور اگر اکثریت کا کہا مانا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں معیار دیا ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کی بات کون کرتا ہے اور حدیث کی بات کون کرتا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جس جانور کو ہم خود ماریں یعنی ذبح کریں اسے تو کھا لیتے ہیں، اور جس جانور کو اللہ مارے یعنی وہ جانور مر جائے ہم اسے نہ کھائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جس کو ہم ماریں یعنی ذبح کریں اس کو تو ہم کھاتے ہیں،
جس کو اللہ مار دے، یعنی ہم ذبح نہ کر سکیں، وہ ہم نہیں کھاتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ شیطان جو ہے وہ نت نئی باتیں اپنے دوستوں کو سکھاتا ہے۔ شیطان جو ہے، شیاطین جو ہیں، نت نئی باتیں اپنے دوستوں کو سکھاتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم مشرک بن جاؤ گے۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ خام خواہ کے فضول سوال بنا کر پیش نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی معاملہ درپیش آ جائے، ٹھیک ہے، وہ آدمی سوال کر لے، معاملہ پیش نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے سوال بنا کر کرتے ہیں، اگر یوں ہو جائے تو، کہ پہلے وہ ہو جانے دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حل بھی سکھا دے گا۔ اگر یوں ہو جائے تو، آپ نے سنا ہوگا ایک لاش ہے جو ہے وہ ملی ہے، دریا میں ملی ہے، اب پتہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اب اس کا جنازہ پڑھیں گے، کیا کریں گے، پتہ تو نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کبھی ہوا ہے؟ یہ سوال تو بہت میسجوں میں آتا ہے۔ جب اس طرح ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حل تک بھی پہنچا دے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، مسلمانوں والا معاملہ یا کوئی اور معاملہ۔ تو یہ چیز دین میں بالکل ناپسندیدہ ہے کہ اپنی طرف سے سوال بنا کر خواہ پیش کیے جائیں۔ معاملہ کوئی ہو جائے تو پھر آپ پیش کریں قرآن حدیث سے، اس کا حل تلاش کریں۔ تو جانوروں کے بارے میں اللہ نے تو حکم بتا دیے کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنا ہے، اور جو اس کا گلے کا جو خون ہے اس کو جانے دینا ہے، وہ بہہ جائے اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کریں۔ ایسا جانور ہم کھا سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہی کہا۔ باقی اس طرح کی بات جس کو اللہ نے مارا وہ ہم نہ کھائیں، جس کو ہم ذبح کریں وہ ہم کھا لیں، یہ صرف فضول سوالات ہیں اور کچھ نہیں۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، کہ جو آدمی، اللہ نے فرمایا جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، اور جو آدمی ایک گناہ کرتا ہے اس کو جو گناہ ملے گا وہ ایک ہی ملے گا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ نیکی کرو تو کم از کم جو اجر ملے گا 10 نیکیوں کا، اور گناہ کرو تو اس کا اجر وہی ایک ہی گناہ کا ہے۔ ایک اللہ کا فضل ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں کو کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو فرشتوں اس کی ایک نیکی لکھ دو، صرف ارادہ کیا، ابھی نیکی نہیں کی، لکھ دو، اس کی نیکی لکھ دو۔ پھر اگر وہ نیکی کر چکے تو اس کی 10 نیکیاں لکھو۔ صحیح بخاری میں ہے 10 سے 700 نیکیوں تک ایک نیکی آدمی کرے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا نیکیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کرتا تو ایک ہے، اجر جو ملتا ہے 700 نیکیوں کا ملتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو، نیکی کا ارادہ کرے نیکی لکھ دو، برائی کا ارادہ کرے کچھ نہ لکھو، اور اگر برائی کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو، اور اگر برائی کا ارادہ کر کے برائی نہ کرے تو اس کے لیے بھی نیکی لکھ دو۔ برائی کا ارادہ کیا لیکن نہیں کی، نیکی لکھ دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں پر فضل و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔